السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین، آپ سب جانتے ہیں اس ملک آج ہندوستان میں 15 اگست جو دن ہے آزادی کا دن ہے۔ 15 اگست جو ہے تہوار ہے، ہندوستان کی عید منایا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر ہندوستانی، ہر قوم اور کتنے بھی مذاہب کے ہیں، سب مل کر اس عید کو، اس تہوار کو، اس 15 اگست کو اپنے گاؤں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے گھروں کے پاس میدانوں میں، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے جھنڈے کو، اس ترنگے کو ہم لہراتے ہیں اور خوشی خوشی سے اس بات کا ظاہر اظہار کرتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے ہر چیز سے ہم آزادی ہیں، غلامی سے آزاد ہیں، ہر چیز سے ہم ہم خوشی کی سانس لے سکتے ہیں، ہم آزادی کی سانس لے کر ہم جی رہے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اندر تمام مذاہب مل کر، غیر ہو، اپنے ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہم سب ایک ہندوستانی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک ہندوستانی۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس ترنگے کی قدر کرو، جس مذاہب کی ہو اس کے مذہب کا قدر کرنا، اور مذہب کے اعتبار سے جس کسی کا مذہب اس کا قدر کرنا ہمارے پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اس آزادی کے لیے ہمارے کئی آبا اجداد نے اور تمام کے قوم کے ہر ایک فرد نے، ہندوستان کے ہر ایک فرد نے مل کر اس قوم کو، اس ہندوستان کو انگریزوں کے غلامی سے آزاد کیا۔ آج آ کر ہم اپنے اپنے مذاہب کے طور پر سوچتے ہیں، ہمارے خیالات الگ ہیں، ہماری سوچ الگ ہے، ہمارا خیال الگ ہے۔ ہم ترنگا تو لہراتے ہیں لیکن دل کے اندر نفرت رکھتے ہیں۔ ہم تو ترنگا تو ہم لہراتے ہیں، خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن آج بھی ہم چند لوگوں کی غلامی کے اندر ہم ہیں۔ اس کا مطلب کیوں؟ وجہ کیا؟ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر سب سے پہلے محبت ختم ہو رہی ہے، نا اتفاقی زیادہ آ رہی ہے، الف و محبت نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا ایک ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن ہم تمام مسلمان ہو یا جو غیر بھی ہو، ہم ایک بھائی کی طرح ہیں۔ اسلام خود سکھاتا ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ غیر ہو، اپنا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہندوستانی ہم سب ہیں، بھائی کی طرح رہنا۔ اس آزادی کے دور پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر جتنے قوموں نے اس آزاد ملک کو آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، ایک آدمی سے، ایک قوم سے، ایک غیر سے، ایک اپنے سے، بلکہ کئی مذاہب نے، کئی قوموں نے جد و جہد کی، اس قوم کے خاطر لڑا، اپنے قربانی دی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور کتابوں کے اندر یہاں تک کہ لکھا ہے کہ علماء کی اتنی قربانی ہے، کالا کوٹ اور شاملی کے میدانوں سے پوچھے کہ علماء کے لیے کیا قربانی دی، اور علماء نے اس قوم کے خاطر، اس وطن کے خاطر، اس ہندوستان کے خاطر کتنے قربانیاں دی۔ اور یہاں تک کہ ایسا بھی لکھا گیا کہ کئی میلوں سفر دور جہاڑوں کے اندر علماء کو پھانسی دی گئی، اور بالا کوٹ کے اندر مسلمانوں کو پھانسی کی پھندے پہ چڑھا دیا گیا، ہزاروں دنوں تک کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ تمام قربانی اپنے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر ایک فرد کے لیے قربانی دی۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ کسی کی قربانی نہیں، کئی سارے جمع ہونے کے بعد قربانی دینے کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا، آج ہم خوشی کا اظہار منا رہے ہیں، اور آزادی کا تہوار مناتے ہیں۔ جو 15 اگست ہم مناتے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں دے کر ہیں، میرے اور آپ کے آبا اجداد نے۔ آج جب ہم سانس لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں تمام اہل ہندوستان کو ہر ایک کا نام لے کر کہہ سکتا ہوں، تمام یوم آزادی اور 15 اگست کا تہوار سب کے لیے مبارکبادی ہو، اور ہم سب مل کر اس ہندوستان کے لیے آزادی ہر ایک کا خون بہا ہے، ہر ایک کی قربانی بہی ہے، ہر ایک کی محنت لگی ہے، جب جا کر ہندوستان آزاد ہو کر ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ترنگا ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، اس کے ساتھ کئی لوگوں کی قربانیاں ہوئی۔ آج کل میں اور آپ مہاتما گاندھی جی کو یاد کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بات آپ کو یہ پوچھنا چاہوں کہ مہاتما گاندھی کو مہاتما کا خطاب اور نام کس نے دیا؟ آج میں کل مہاتما گاندھی کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں، اور ہندوستان کی کرنسی کے اوپر
गांधी जी का क्या है तस्वीर को बनाकर फोटो को बनाकर रखा गया, लेकिन ये बात भी आप जाहिर कर दें कि महात्मा गांधी को नाम देने वाला कौन था। वो सबसे पहले मुसलमान था जो महात्मा गांधी को महात्मा का नाम गांधी जी के साथ जोड़ा गया। तो ये बात आपको जाहिर से साफ से जाहिर कर दूं कि महात्मा का जो लकाब जो निकाब जो दिया गया वो क्या एक मुसलमानी क्या है महात्मा गांधी जी को दिया गया। और आजकल ये हमें नेहरू जी को याद करते हैं, तो नेहरू जी को आगे बढ़ाने वाला, महात्मा गांधी को आगे बढ़ाने वाला और इनके साथ कदम बकदम हर मुश्किल में, हर क्या है परेशानी के अंदर, हर एक लड़ाई के अंदर जो सबके साथ पैदर पे पैर के साथ पैर चलने वाला, कदम पे कदम चला के मिलकर चलने वाला कौन था? वो सबसे पहले मुसलमान ही थे जो तमाम के लिए कदम पे कदम उठाकर चलने वाले। और क्या है हर आजादी के कौम पर कई लोगों ने क्या है गुलामों के अंग्रेजों के गुलाम बनकर चंद पैसों के वास्ते, चंद सिक्कों के वास्ते और चंद जमीन के हिस्सों के वास्ते क्या है सब के सब बदल गए। बहरहाल यौम आजादी के मौके पर आप तमाम को खुशी की बात इजहार करते हुए, लेकिन चंद लोगों के बारे में आपको इजहार जाहिर कर दूं कि मुल्क क्या है ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। ये मुल्क के लिए कई अपने जानों कुर्बान दिया, मालूम कुर्बान दी, और कई लोगों ने अपने जान माल के खातिर सब कुछ लुटा दिया इस हिंदुस्तान, इस सरजमीन के लिए। और आज कहते हैं कि हमारा हिस्सा क्या है, हमारा हक क्या है, हम किसके लिए हैं। तो ये सबसे पहले मैं जो भी कहते हैं इस बात को, तो उनको बात को सबसे पहले हजरत टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह जो मैसूर का क्या है टीपू है, जो हिंदुस्तान बल्कि कई अरब के लोगों में और अरब के बाहर के लोगों में क्या जिसे टीपू का नाम याद कर सकते हैं, वो हजरत शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शाही रहमतुल्लाह अलैह, जिसे आज भी अंग्रेज अपने उनके कामों से, उनके लक़बों से, उनके औजारों से, उनके कामों से, उनके हर एक एक चीज से भी आज भी क्या टीपू का नाम सुनकर क्या अंग्रेजों के दिल के अंदर खौफ पैदा होता है। वो एक ही टीपू सुल्तान है जो शेर मैसूर था। बहरहाल मैं ऐसे कई नामों गिनाता जाऊं तो कई लिस्टें हैं, कई फहरिस्तें हैं, कई नामा हैं, आप सुन नहीं सकेंगे, मैं बता नहीं सकूं, इतने नाम हैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जाने कुर्बान कर दी, अपनी बादशाहत को लुटा दी, अपने औलाद को मिटा दिया। ऐसे कई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कौम और हिस्सा है। आप एक ऐसे कह सकते हैं कि मुसलमानों का क्या हिस्सा है। सबसे पहले मैं आपको यही बता दिया कि सबसे पहले अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप हिंदुस्तान की तारीख को जानते हैं, तो हिंदुस्तान कब से आजाद हुआ? हिंदुस्तान की आजादी आपको क्या है 55, 57, 58, 51 कितने साल आप पीछे जा सकते हैं। बल्कि हिंदुस्तान की लड़ाई 1 साल 2 साल 70 साल से नहीं, ये साल क्या है 200 साल से क्या है हिंदुस्तान की लड़ाई, हिंदुस्तान को लेकर आज है क्या है इस तारीख तक पहुंचे कि हम आजादी की सांस ले रहे। लेकिन एक चीज बनने के खातिर, एक छोटा से आप चीज बनाना चाहे तो कितना वक्त लगता है। तो इतना पूरा मुल्क को हिंदुस्तान आजाद करने के लिए कौन क्या है 1-2 मिलकर आजाद करा सकते हैं। बल्कि आपको एक बात बता दूं, मेरा बोलने का मकसद और कहने का मकसद ये नहीं कि आपके लिए कुछ मैं कहूं, बल्कि मैं आपके लिए आज त्योहार और खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, इस माहौल के अंदर आपको मुबारकबादी देते हुए ये भी बताना चाहता हूं कि इस कौम के अंदर, इस मज़ाहिब के अंदर जितने आप कौम बना रहे हैं ये आप अपने पास रखिए, लेकिन आप एक तिरंगा के बारे में आपको एक बात कह दूं, पूरी की पूरी जितने हिंदुस्तान इसके क्या है इसके नीचे ही है, इसको मानने वाले हैं, तो आप क्या है इसको खिलाफ ना करें। आप इसको क्या है अपने खातिर, अपने खुशी के खातिर, अब चंद रुपयों के खातिर, आपकी खुशी के खातिर, आपके थोड़े और चीजों के आप नाम नहीं ले सकता, इन चीजों के खातिर आप हिंदुस्तान के बटावा ना करें, हिंदुस्तान को आप क्या खिलाफ ना करें। जो भी रुकावटें हो आप क्या है बाकायदा एक हिंदुस्तान के रूल को फॉलो करने वाले हो। जो भी इसके क्या फॉलो करते हैं इसके बारे में लिखा जाता है कि जो भी चीज हो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी वही है जो इसके हर अहकामात को मानने वाला, हर चीज को मानने वाला। हिंदुस्तानी वो है जो हर चीज को सर झुकाकर इस सर झंडे को क्या है सलाम तस्लीम करने वाला। इस झंडे को आने वाला हर इंसान क्या है इसे सर पे अपने सर के ऊपर ऊंचा रहकर अपनी शान मानने वाला। आजकल क्या बाहर के ममालिक भी हमें देखकर ही महसूस करते कि हिंदुस्तान का झंडा इतना आली झंडा है, हर कोई भी क्या इसे अपने सर के मकाम के बराबर रखता है। हिंदुस्तान में आजाद के वक्त मुसलमानों का किरदार क्या था? लोग पूछेंगे कि मुसलमानों के इसके अंदर हक क्या अदा हुआ और किस कौम में लड़े और किस जगह पे लड़े और क्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए किया।
آپ تاریخ اٹھا کر یہ دیکھیں، بات کو ظاہر کریں، اس بات کو باہر لائے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے خاطر، اس وطن کے خاطر کیا کیا کہ آپ کے لیے خود سوال کا جواب مل جائے گا۔ اتنی چیزیں کی ہیں ہندوستان کے اندر، جہاں آپ کہیں دیکھیں، لال قلعہ لے لے، چار مینار لے لے، تاج محل لے لے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے ہندوستان کو دیا ہے۔ اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا، تو آپ بتائیں آپ کی چیزیں کیا ہیں۔ اور کبھی بھی مسلمان یہ بات کو واضح اور یہ بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اتنا کچھ کیا جو آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے، اور اتنا کچھ کیا ہے آپ کے دل و دماغ کے باہر ہے۔ ہندوستان کو ہم نے اپنے خون سے سانچا ہے، اپنے خون، اپنے بچوں سے، اپنے دادا و اجداد سے، اپنے اقارب سے، اپنے علماء سے، اپنے بڑے لوگوں سے، اپنے اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، علماء سے، تمام کی قربانیاں دینے کے بعد جب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ بہرحال 15 اگست جو ہے ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، ایک خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اس کے اندر میں یہی بات تمام کے لیے کہتا ہوں، ہم سب مل کر رہیں گے، مل کر چلیں گے۔ ہندوستان میرا اور آپ کا ہے، اس کے اوپر آپ کا جتنا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ تمام ہر ایک فرد کا، ہر ایک آدمی کا، جتنے ہندوستانی ہیں تمام کا اس کے اندر حق ہے۔ ہم تمام کیا کھلی آسانی سے، ہم کھلی سانس لے کر جینا چاہتے ہیں، ہم غلامی سے آزاد ہیں، ہم ہر ایک چیز سے بٹ کر ہیں، ہم ہر ایک آدمی اپنی خوشی سے جی سکتے ہیں۔ جیسے کہ جتنے مذاہب ہیں اپنی اپنی خوشی منا سکتا ہے۔ کوئی اذان سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کسی اور سے پریشانی ہو رہی ہے، مذاہب الگ ہیں، لیکن ہندوستان میں جو ہے کئی مذہبوں مل کر اس کے اندر ایک سانس لیتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ بزنس کرتے ہیں، ایک ساتھ تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ہندوستان ہے۔ یہاں کی مٹی میں وہ ہے، یہ مٹی کے اندر وہ خوشبو ہے، یہ مٹی کے اندر وہ لذت ہے، یہ مٹی کے اندر وہ محبت ہے جو کوئی بھی آئے اپنے سینے سے لگا کر ہم کیا ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی سے بات کریں گے۔ ہم سب ایک ہیں، الفت سے، محبت سے، پیارگی سے، ہم محبت سے ہم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ایسے رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے رہنا چاہتے ہیں۔ جو 15 اگست ہے، ہم کیا اپنے ترنگے کو، اپنے جھنڈے کو اڑاتے ہیں، اور کیا ہے ہواؤں کے اندر اچھال کر اسے کیا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور اسی 15 اگست کو لال قلعے کے اندر جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اسے کیا اس جھنڈے کو لہراتے ہیں اور اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سب سے ہماری ایک نشان ہے، یہ ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم کیا ہے اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ کس کی گواہی دینے کے لیے ہم کیا ہے اس 15 اگست کے دن یوم آزادی بنا کر ہم کیا ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نفرتوں کے نام سے ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے نام سے ہم کلام کرتے ہیں۔ محبتوں کا ذکر، ہم وطن سے وفاداری کرتے ہیں اور وفاداری کا ثبوت ہم سے مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وفاداری کا یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم ہندوستانی کا لقب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سرزمین میں پیدا ہوئے، اس واسطے سب سے پہلے ہم ہندوستانی، بعد میں اس میں ہر چیز کا ہم نام لیتے ہیں۔ اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ مذہب کو کیا ہے تمہیں ادب و احترام سے اس کی عزت کرنا سکھاؤ، یہ اسلام بھی مذہب سکھاتا ہے۔ اس واسطے لکھا گیا ہے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اسلام سب سے پہلے جو کیا ہے سچائی کو، ایمانداری کو، کیا ہے اچھائی کو، محبت کو، الفت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں کہ تمام ہندوستانی کو محبت کا، الفت کا پیغام دیتے ہوئے، اور کیا ہے کئی سارے جو تمام ہندوستانی جو اس ملک کے لیے خاطر جان قربان کی، مال قربان کی، ان تمام کے لیے میں سلام و آداب پیش کرتا ہوں۔ وفاداری وطن سے ہو، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم دل سے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔